السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے فاریکس پہ کام شروع کیا ہے، لیکن تاریخی پس منظر سے شاید کوئی بھی واقف نہیں۔ فاریکس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں ٹریڈنگ کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہمیں اس بارے میں یوٹیوب یا کسی اور پلیٹ فارم پر بتایا گیا، اور نہ ہی ہم نے اس بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج تنی فاریکس کے پلیٹ فارم پر آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بزنس کی تاریخ بتا رہا ہوں، جو آج تک کسی نے بھی اردو اور ہندی کے اندر نہیں بتائی۔ اور میرے اندازہ یہ بھی ہے کہ 99% ٹریڈرز کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ فاریکس کا بزنس کب، کیسے، کہاں سے اور کیوں شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ 1875 کے اندر گولڈ کے حساب سے دنیا میں ایک تبدیلی لائی گئی۔ اس سے پہلے سونے کو لین دین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تاریخ بھی ہے، ہم نے تاریخ بھی یاد رکھی ہوئی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے جب ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو درہم اور دینار کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم کو بھی علم ہے کہ درہم اور دینار کیا ہوتا تھا، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ اور یہ 1875 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ایک تبدیلی لائی گئی۔ اگر یہ لفظ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سونے اور چاندی کا ایک معیار بنایا گیا، اور کاغذ میں لین دین کو شروع کر کے گولڈ اور چاندی کے لین دین کو ختم کر دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ادائیگی کے لیے سونے اور چاندی کا استعمال کرتے ہوئے مسئلہ ہے کہ عالمی دھاتیں اور مطالبہ کی طرف سے ان دھاتوں کی قیمت بہت متاثر ہوتی ہے۔ سونے کے معیار کے پیچھے بنیادی خیال یہ تھا کہ حکومتوں سے زرعی قیمتوں میں گولڈ کی ایک مخصوص رقم اور اس کے برعکس رقم کی ضمانت دی۔ دوسرے الفاظ میں ایک کرنسی سونے کی طرف سے حمایت کی گئی۔ واضح طور پر کرنسی ایکسچینج کے مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو منصفانہ کافی سونے کے ریزرو کی ضرورت ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام کے دوران تمام بڑی معاشی ممالک نے سونے کے اونس پر رقم جمع کی۔ وقت کے ساتھ دو کرنسیوں کے درمیان سونے کے اونس کی قیمت میں فرق ان دو کرنسیوں کے تبادلے کی شرح بن گیا۔ اس چیز نے تاریخ میں کرنسی کے تبادلے کے پہلے سرکاری وسائل کی نمائندگی کی۔ جنگ عظیم کے درمیان سونے کا معیار ٹوٹ گیا۔ جرمنی کی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے یورپی طاقتوں نے بڑے فوجی منصوبے کو مکمل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ یہ جنگ عظیم کی بات بتا رہا ہوں۔ جرمنی کی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے یورپی طاقتوں نے بڑے فوجی منصوبے کو مکمل کرنے کی ضرورت محسوس کی، لہٰذا انہوں نے اس منصوبے کے لیے ادائیگی کرنے میں مدد کے لیے مزید پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ اس منصوبے کا مالی بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت گولڈ اتنا نہیں تھا جتنی کی حکومتیں کرنسی میں چھپائی کرتی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے پہلے اتحادی ملکوں نے سونے کے معیاری نظام کو ختم کر دیا۔ جولائی 1944 میں 700 سے زائد نمائندوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ امریکی ڈالر ایک بنیادی ریزرو کرنسی بننے کے لیے سونے کا معیار تبدیل کر رہا ہے، اور اقتصادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے 3 بین الاقوامی ایجنسیوں کی تخلیق کی گئی، اور ان ایجنسیوں کے نام میں سب سے پہلے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ۔ اس لفظ سے شاید پاکستانی اور انڈینز بہت زیادہ جانتے ہیں، اور اس کو لکھا جاتا ہے IMF۔ یہ آج بھی موجود ہے، اور IMF سے پاکستان قرضہ لیتا ہے، انڈیا قرضہ لیتا ہے، اور اکثر آپ نے خبروں کے اندر بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی کہ
IMF کی شرائط کو نہیں پورا کیا جا رہا یا شرائط کو پورا کیا جا رہا ہے، اور IMF کا ایک وفد پاکستان پہنچ گیا یا انڈیا پہنچ گیا، تو یہ انہی دنوں میں بنا تھا۔ دوسرے نمبر پہ بین الاقوامی بینک برائے تعمیر و ترقی، آج جسے ہم عالمی بینک کے نام سے جانتے ہیں، اور تیسرا تجارت پر جنرل معاہدہ GATT، اور اس کو اس ٹائم برٹن ووڈس سسٹم کہتے تھے۔ برٹن ووڈس سسٹم کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ امریکی ڈالر دنیا بھر میں کرنسیوں کے تبادلے کے بنیادی معیار کے طور پر سونے کی جگہ لے لی تھی۔ مزید برآں دنیا بھر میں امریکی ڈالر صرف سونے کی مدد سے واحد کرنسی بن گئی تھی، اور یہ بنیادی وجہ تھی کہ برٹن ووڈس آخر میں ناکام ہو گیا تھا۔ یہ آپ کو 1944 کی بات بتا رہا تھا کہ ایک میٹنگ بیٹھی، 700 بندے بیٹھے، اور اس کو بولتے ہیں اس کو یہ امریکہ کے سونے کا جو ریزرو کرنسی کے طور پر کاؤنٹ کیا جاتا تھا، یہ بعد میں برٹن ووڈس کے نام سے جانتے تھے، اور یہ آخر میں 1970-1972 اس جگہ پہ ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن بات 1944 کے کر رہا تھا کہ اس سے جب یہ معاملہ ہوا تو اگلے 25 سال یہ سسٹم چلتا رہا، لیکن بہت سے مسائل میں 1970 کی دہائی کے آغاز سے امریکہ میں سونے کے ذخائر اتنے کم ہو گئے تھے کہ غیر ملکی وسائل کے ذخائر میں امریکی ڈالر کا احاطہ کرنے کے لیے امریکی خزانہ میں سونا کافی نہیں تھا۔ آخر میں 15 اگست 1971 کو امریکی صدر، جن کا نام رچرڈ نکسن تھا، نے سونے کی ونڈو کو بند کر دیا، بنیادی طور پر سونے کے لیے امریکی ڈالر بدلنے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے نے برٹن ووڈس سسٹم کے اختتام پر نشان لگا لیا۔ یہ میں 15 اگست 1971 کی بات کر رہا ہوں، اور اس جگہ پہ میں اپنی ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں۔ آج سے کچھ دن پہلے میرے اسلام آباد کے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، ایکسپیرینس والے تھے، ان کی عمر بھی کافی تھی، تو اقتصادی صورتحال پہ جب میری پرسنلی طور پر ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک لفظ کہا کہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستان اور انڈیا 2 نمبر پہ اور پاکستان، یہ دونوں ملک ویسے ٹاپ پہ ہیں، ان کا جو مالیاتی نظام ہے یہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد کے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی بھی ہمارا کوئی بینک، کسی بھی بینک کا دیوالیہ نہیں ہوا، اور ایک بار شاید یہ 1985 یا اس کے لگ بھگ یہ بات مجھے بتا رہے تھے کہ 1985 کے لگ بھگ ایک پاکستانی بینک دیوالیہ ہو گیا تھا یا دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے تمام رقم ادا کر کے تاریخ رقم کر دی تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا بھی صاف شفاف ملک ہے اس معاملے کے اندر، لیکن اس کے برعکس جب ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو یورپ کے اندر بینک کا دیوالیہ ہونا اور عوام کی رقم کھانا ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برٹن ووڈس سسٹم مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس سسٹم نے ایک اہم میراث چھوڑی تھی جس کا آج بھی ہم پہ اثر ہے۔ 1940-44 میں پیدا ہونے والی 3 بین الاقوامی ایجنسیوں کی شکل میں یہ میراث موجود ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF ان دنوں میں بنی تھی، 1940 کے لگ بھگ بنی تھی، اور آج بھی موجود ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بین الاقوامی بینک برائے بحالی و ترقی، جسے آج ہم عالمی بینک کہتے ہیں، یہ بینک بھی انہی دنوں میں بنا اور آج بھی یہ موجود ہے۔ اور تیسری نمبر پر GATT، یہ بھی آج موجود ہے۔ تو وہ جو سسٹم تھا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے ایک میراث چھوڑی تھی، اور یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ اس چیز کا بھی بہت بڑا اثر تھا ہماری جو معاشی طور پر جو ہماری تاریخ ہے اس چیز کے اوپر۔ برٹن ووڈس کے نظام کے خاتمے کے بعد دنیا نے بالآخر 1976 جمیکا معاہدے کے دوران فلوٹنگ غیر ملکی تبادلے کی شرح کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سونے کے معیار کا استعمال مستقل طور پر ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ
اس چیز میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس جگہ پر سونے کا جو مالیاتی سسٹم تھا، جو تبادلہ تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو درہم اور دینار بتایا تھا، یہ مکمل طور پر چل رہا تھا، اور یہ 1976 میں ایک معاہدہ ہوا، اس کے درمیان اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کی گئی، اور پوری دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ حکومتیں ایکسچینج کی شرح کے نظام میں ایک استعمال کرتی ہیں، 3 چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے ڈالرائزیشن، دوسرے کا نام ہے پکڈ ریٹس، اور تیسرے کا نام ہے مینیج فلوٹنگ ریٹس۔ 1991 کے بعد کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فروغ میں اضافہ کے باعث بینکوں نے اپنا ٹریڈنگ پلیٹ فارم تیار کیا۔ یہ 1985 سے 1991 میں تو اس معاملے کو بہت زیادہ کر دیا گیا۔ جب میں اس جگہ پہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو میرا بروکر ہے، اس کی ہسٹری تو یہ 30 نومبر 1991 سے شاید چل رہی ہے، لیکن یہ 1985 سے لے کر کام شروع ہوا، اور 1991 کے اندر اس معاملے نے تیزی پکڑی تھی۔ یہ بینکوں نے جب ٹریڈنگ پلیٹ فارم بنایا اور اتنا آسان 1991 کے اندر بنا دیا کہ دنیا میں اندر رہنے والا، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ کہیں پہ ہو، اس وقت یہ اتنا زیادہ فیمس کام نہیں تھا، لیکن اس کی جو آغاز تھا، اس کی جو تاریخ تھی، یہ 1991 میں ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ انہوں نے اتنا آسان بنایا کہ دنیا کے اندر رہنے والے بزنس مین کو خرید فروخت میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس جگہ پہ ایک چیز خرید لیتا ہوں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی بھی مشکل کے بغیر ہر شخص کسی بھی بروکر سے رابطہ، اکاؤنٹ کھولنے، کچھ پیسہ جمع کروانے اور اپنے گھر سے آرام سے غیر ملکی کرنسی میں تجارت کر سکتا ہے۔ بروکر کی 2 اقسام ہیں، یہاں ایک چیز یہ ہسٹری کے اندر بھی ہماری آتی ہے، ایک بروکر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میکر، اور ایک ہوتا ہے ای سی این۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، مارکیٹ میکر اور ای سی این بروکر کے پہ آلریڈی ہم نے کافی آپ کو بتایا ہوا ہے، لیکن اس جگہ پہ ایک چیز مجھ سے رہ گئی تھی شاید، یا 1-2 بار ہی بتائی گئی کہ ای سی این کا مطلب کیا ہے۔ ای سی این کا مطلب ہے الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹ ورک، اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں الیکٹرانک مواصلات کا نیٹ ورک۔ تو یہ بینکس ہیں، اس حوالے سے آج ہم نے ہسٹری دینی ہے، تو اس چیز پہ میں بات کر کے ویڈیو لمبی نہیں کر سکتا۔ فاریکس کا بزنس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید سے جدید تر ہوتا گیا۔ مارکیٹ میں ایک ہفتے میں 5 دن اور مختلف قسم کے سیشن بنائے گئے، 24 گھنٹے، ہم ہفتے میں 5 دن 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کسی وقت یورپ کا سیشن آن ہوتا ہے، کسی وقت یو ایس اے کا سیشن آن ہوتا ہے، تو سیشن کی بھی تقسیم کیا گیا، اور اس حوالے سے فاریکس کے اندر فاریکس کے معاملے کو لوگوں نے سیریس لیا، اور اس کے اندر ترقی آتی رہی، اور 2016 میں بینکوں کے مطابق ایک دن کی خرید و فروخت $5.09 ٹریلین پہ پہنچ گئی۔ اپریل 2013 میں 5.4 ٹریلین، اور اپریل 2010 میں 4 ٹریلین تھی۔ 5.09 ٹریلین میں 1.654 ٹریلین سپاٹ ٹرانزیکشن کی مد میں تھی، 700 بلین آؤٹ رائٹ فارورڈز تھے، 2.383 ٹریلین کا مارجن ایکسچینج سویپس تھے، اور 96 بلین کرنسی سویپ تھے، اور 254 ملین آپشن اینڈ ادر پروڈکٹس کے اندر ٹریڈنگ کی تھی، اور 2016 کے اندر 5.09 ٹریلین ایک دن کے اندر بزنس پہنچ چکا تھا۔ اور ابھی 2018 میں اندازہ ہے کہ $7 ٹریلین سے زیادہ اس بزنس کے اندر کام ہو چکا ہے، جو کہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ یورپی بینکوں نے 27 فروری 1995 کو فاریکس مارکیٹ پہ اثر کیا۔ 1987 کے دوران دنیا بھر تمام تجارتی بینکوں کا سب سے بڑا تناسب برطانیہ کے اندر تھا۔
اپریل 2010 میں برطانیہ میں ٹریڈنگ 36.7% تھی اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں غیر ملکی کرنسیز کا مرکز بنا رہا۔ ریاست ہائے متحدہ میں ٹریڈنگ 2010 اپریل 2010 کی بات کر رہا ہوں، ریاست ہائے متحدہ میں ٹریڈنگ 17.9% تھی، جاپان میں 6%، سنگاپور 6% اور ہانگ کانگ میں 4% تھی۔ حالیہ برسوں میں فاریکس ٹریڈنگ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے اور ابھی اتنا زیادہ اس نے ترقی کی انتہا کر دی ہے کہ اب تو اس میں صرف وہ کرنسیز کا تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ آپ گولڈ، سلور، کرپٹو کرنسی اور اس طریقے سے بے شمار چیزوں کا لین دین کر سکتے ہیں، آئل کا لین دین آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم تھوڑی سی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو فاریکس میں اپریل 2010 میں 166 ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ اپریل 2007 اور اپریل 2010 کے درمیان ٹریڈنگ میں 20% کا اضافہ ہوا جو 2004 سے 2 گنا تھا، اور ابھی تو فاریکس کی جو دنیا ہے یہ بے انتہا وسیع ہو گئی اور پوری دنیا کا یہ سب سے بڑا بزنس بن چکا ہے۔ اس بزنس کی شروعات میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ یہ اصل میں جو کام شروع ہوا، یہ کام شروع اس سے پہلے تو سونے کا لین دین ہوتا تھا، لیکن یہ جو کام شروع ہوا یہ 1875 کے اندر شروع ہوا تھا، اور 1875 کے بعد دنیا نے مختلف قسم کی تبدیلیاں بھی آئیں، دنیا کے اندر حالات بھی مشکل سے آئے، اور ادھر سے شروع ہونے والا یہ سسٹم آج بھی جاری ہے اور دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ بزنس اتنا عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، ہمارے شہروں، ہمارے دیہاتوں، اس کے اندر یہ بزنس زور و شور پہ ہے اور اس کے اندر لوگ پروفٹ بھی کما رہے ہیں۔ اس بزنس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں بھی ڈال دی گئی ہیں، اس کو ترقی دے دی گئی ہے، اس بزنس کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے جس جیسا شاید کوئی بھی بزنس نہیں ہے۔ تو آپ کو آج فاریکس کی ترقی، فاریکس کی ہماری ہسٹری بتانا ضروری تھی۔ اگر 1875 کے اندر اور جس کی ہم نے شروعات کی اس ٹائم پہ اگر سونے کے جو گولڈ اور سلور کے چیزیں کوئی خرید و فروخت تھی، درہم اور دینار کی بات تھی، وہ اگر چینج نہ ہوتی نوٹوں میں تو شاید آج فاریکس کا بزنس نہ ہوتا۔ تو یہ اس کی شروعات ادھر سے ہیں اور آج ایک دنیا کا سب سے بڑا بزنس اور دنیا کا سب سے آسان ترین بزنس بن چکا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو فاریکس میں ہسٹری کے حساب سے، اسٹاک مارکیٹ میں ہسٹری کے حساب سے آپ کو کافی علم ہو گیا ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کویشچن ہے تو ہماری اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ بات کہہ سکوں کہ ہم پاکستان کے نمبر 1 لوگ ہیں، لیکن جو کچھ ہمارے علم میں تھا، جو کچھ ہم نے سمجھا ہوا تھا، وہ ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ کی طرح شیئر کر دیتے ہیں، اور آج بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جتنا کچھ ہمارے اندر جو 1-2% نالج تھا، اس کے علاوہ اگر اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کروڑوں چیزیں ہوں گی، لاکھوں چیزیں ہوں گی، ایک دن کے حساب سے بھی باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ چیزیں آپ لوگوں کو اگر ہم سمجھائیں بھی صحیح، اور اتنی چیزوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو 18-20 منٹ کی ویڈیو کے اندر بیسکس جو اسٹاک مارکیٹ، فاریکس ٹریڈنگ یا آن لائن شعبہ شروع ہوا، اس شعبے کے ہم نے پوائنٹس دے دیے کہ کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا اور کن وجوہات کی بنیادوں پہ شروع ہوا۔ دو جنگیں عظیم تھیں، ان پہ بھی بہت زیادہ دنیا کی معیشت پہ فرق پڑے، اور دنیا کی معیشت میں اب تو بینکس میں نہیں، عام انسانوں کے اندر بھی شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو فاریکس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ایک بہت تیزی سے ترقی کی ہے اس بزنس کے اندر، اور مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی اس بزنس کے اوپر منزل کیا ہوگی۔ اگر اسی تیزی سے یہ ترقی کرتا رہا تو 2025 تک میں کہتا ہوں کہ اس کی ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو بس دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے علم میں نہیں ہو، یا ایسا کوئی بھی معاملہ جس میں آپ کو سوال کیا جائے تو آپ کو جواب نہ آئے، ایسی کوئی چیز فاریکس کے معاملے میں آپ پہ نہ چھوڑی جائے۔ تو بس اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔